اور اس بات کی فکر نہ کرے کہ صرف میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے. اس جملے کو تو نکال ہی دیں، ڈیلیٹ کر دیں، پریس ڈیلیٹ. میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، ضرور ہوگا. اور کسی بھی شریعت کے حکم کے سامنے یہ مت کہیں کہ میں کیا کروں، میں تو بڑی مجبور ہوں، کرنا ہی پڑتا ہے. اس کو بھی نکال دیں، اس کو بھی ڈیلیٹ دبا کر ختم کر دیں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گی کہ چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ کیسے جلے گا اور کس طرح یہ سارے بارش کے قطرے دنیا کو فائدہ پہنچانے کا سبب بنیں گے. تو جو بات یہاں بیان فرمائی بارش کے بارے میں کہ رحمت بن کر بھی برستی ہے، اور یہی بادل ان سے ایسی بارش بھی برسی جس نے کہ قوموں کو تباہ کر دیا. انسانوں کا بھی آج اب معاملہ ہم دیکھیں، آج کیا ہمیشہ سے کوآپریشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں، کوآپریشن کے بغیر نہ خیر پھیل سکتا ہے دنیا میں نہ شر. گینگ بنائے بغیر کوئی نقصان دہ کام بھی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں آرگنائزڈ کرائم، جمع کرتے ہیں اپنے جیسے لوگوں کو، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر جرم کرتے ہیں. آرگنائزڈ کرائم کے بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں. اور اچھا کام کرنا ہو اس کے لیے بھی آرگنائزیشن چاہیے، جماعت چاہیے. حدیث میں آتا ہے ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اجتماعیت کے اوپر. جب لوگ جمع ہو کر کوئی کام کرتے ہیں اللہ کو یہ اجتماعیت بہت پسند آتی ہے. تو فرمایا کہ تم دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے قدرت سے تم کو اسباق سکھائے ہیں. آسمان پر بھی جو بجلی چمکی جس کا یہاں ذکر کیا گیا، بجلی کیا ہے؟ الیکٹرک انرجی ہے نا، انرجی ہے. بہت سے لوگ اس چمک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ فائدے کے بجائے الٹا نقصان اٹھاتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی نظر ہی اچک کے لے جائے. تو ہر چیز کا یوں لگتا ہے کہ جیسے ڈیول پرپس ہے، دو مقصد ہیں، نقصان دہ پہلو بھی ہے، فائدہ مند پہلو بھی ہے. اپنی صلاحیتوں سے انسان جو چاہے اپنے لیے کما لے، چاہے خیر کما لے چاہے شر کما لے، جس طرف بھی اپنی صلاحیتوں کو لگا دے. اور اللہ کے قبضہ قدرت میں تمام اختیارات ہیں. دن اور رات کی گردش خود اپنے اندر بہت سے اسباق رکھتی ہے. حالات ایک جیسے نہیں رہتے. مشکل پریشانی کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، پھر اچھے دن آ جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی ہستی رات کو دن میں یا دن کو رات میں تبدیل نہیں کر سکتی. تو ہدایت کا نور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اور دل میں طلب پیدا ہو جائے، کوشش انسان جہاد شروع کر دے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اندھیرے دور فرما دے گا. آگے فرمایا آیت 45، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. مختلف قسم کے جانوروں کا ذکر کیا گیا. انسانوں کا بھی حال یہی ہے، دیکھا جائے تو کوئی صرف اپنے پیٹ کی خاطر زندہ ہے، یمشی علی بطنہ. اور یہ جانوروں کی سب سے نچلی قسم ہوتی ہے نا، رینگنے والے جانور جن کو ہم کہتے ہیں، سب سے موذی یہی ہوتے ہیں، سانپ، بچھو، اس طرح کے. تو یہ لوگ جو صرف خواہشات کے، بطن اور فرج کی خواہشات کے لیے اس کی خاطر دنیا میں زندگیاں گزارتے ہیں، ان لوگوں سے کسی خیر کی توقع نہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یمشی علی رجلین، جو 2 پیروں پر چلتے ہیں. انسانوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہی مطلوب ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک میں، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم،
کہ وہ جو کہ اوندھے منہ چلتا ہے اپنے منہ کے بل، کیا وہ سیدھے راستے پر ہے؟ کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھا کھڑا ہو کے چلتا ہے درست راستے پر؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ زمین سے لپٹنے والا نہ بنے، بطن اور فرج کے لیے زندہ نہ رہے، بلکہ انسانیت کے درجے پر زندگی گزارے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، حیوان، بس ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ خواہشات کی تکمیل ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نگاہ کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، آخرت کو نصب العین بنا کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک فائدہ مند ہوتے ہیں، ایک ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ فائدہ اور نہ نقصان، ایک ہوتے ہیں نقصان دینے والے جانور۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ فائدہ مند جانور کی طرح تو کم از کم بنے۔ اگر انسان نہیں بن سکتا، انسانیت کے درجے پر قائم نہیں، اور کوئی جانور ہی بننے کا اگر شوق ہو گیا ہے، تو کم از کم جانوروں میں سے ان جانوروں کا انتخاب کرے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گائے یا بھینس یا اونٹ یا کوئی اور ایسا جانور۔ موذی جانور تو نہ بنے، دکھ پہنچانے، تکلیف پہنچانے والا، ڈسنے والا تو کم از کم نہ بنے۔ تو اللہ نے پیدا کیا جو اس نے چاہا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تو ہمارا امتحان لے رہا ہے انسانوں کا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا سمجھا، صرف ایک ہائر ایوالوڈ اینیمل سمجھ لیا تو پھر تو جانور ہی بن جائیں گے۔ اور اگر اپنی روح ربانی کو، ہمارے اپنے اندر جو روح ربانی موجود ہے، اس کو پہچان لیا تو انشاءاللہ انسانیت کے درجے پر فائز رہیں گے۔ اور اس کا ذریعہ تو ایک ہی ہے، انسان کو انسان بنانے کا ذریعہ ایک ہی ہے، جس کا ذکر فرمایا آیت 46، لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی آیات ہیں، ایلومینیٹ بھی کرتی ہیں، انلائٹن بھی کرتی ہیں، روشن کرتی ہیں، منور کرتی ہیں، دماغ کو بھی روشن کرتی ہیں۔ جو اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ جب ہدایت کی طلب ہوگی تو ہدایات مانیں گے، انسٹرکشنز کو فالو کریں گے۔ اور اگر ہدایت کی طلب نہیں اور کوئی اللہ کی روشن آیات سنائے، مجبوری کو سن تو لیں گے لیکن عمل کرنا بہت مشکل لگے گا، عمل نہ کرنا چاہیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا آیت 47 وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمثیل پیچھے بیان ہو چکی، صرف دکھاوے کے کام، زبان سے بلند بانگ دعوے، لیکن جب ان دعووں کو عمل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے تو منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ قانونی مسلمان، حقیقی طور پر کافر، نور ایمان سے ان کے سینے محفوظ ہیں، ان کی نیکیاں اس سراب کی طرح ہیں، ورچوئل ریالٹی جیسے ہوتی ہے اسی طرح کچھ ورچوئل ڈیڈز بھی ہوتے ہیں۔ سمجھ رہا ہوتا ہے انسان نیکیاں ہیں، ہوتا کچھ نہیں۔ یہ ایسے تہی الدامن لوگ، خالی دامن رہ جائے گا ان کا، ایمان ہے ہی نہیں۔ رویہ کیا ہوتا ہے؟ آیت 48-49 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بہت اطاعت کرنے والے بن کر آ جاتے ہیں۔ یعنی دینے میں سب سے پیچھے
لینے میں سب سے آگے. ان کا اسلام لینے والا اسلام ہے. واٹس ان اٹ فار می، میرا کیا فائدہ ہے. دینے کے قائل نہیں ہیں، دینے والے نہیں. جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے خلاف پڑے گا، منہ موڑ جاتے ہیں. اور جب ان کو یہ ہو کہ اچھا ہمیں کچھ ملنے والا ہے، بہت فرما بردار اطاعت گزار پڑھ کر آ جاتے ہیں. یعنی جب تک ملتا رہے جب تک خوش، جب ان سے کچھ لیا جائے تو اپسیٹ ہوتے ہیں، اسلام کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. ان کا مرض ہے، اس کے بارے میں بات فرمائی جا رہی ہے. آیت 50، افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں کے اندر کوئی مرض ہے؟ ہاں بالکل مرض ہے، مریض دل ہیں ان کے، نفاق کا کیڑا لگا ہوا ہے ان کے دلوں کے اندر، تبھی تو دل اطاعت پر ٹھکتا نہیں. بڑا مضبوط دل چاہیے ہوتا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے. کھوکھلا دل، بیمار دل وہ اطاعت نہیں کر سکتا. کمزور دل والے جو ہیں وہ نہ آئیں اس راستے پر. جس کو ہو جان اور دل عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں. جس کو اپنی جان بہت پیاری ہے اور اپنا دل بہت پیارا ہے وہ نہ آئے. یہ تو مضبوط دل والوں کا، شیر کا دل رکھنے والوں کا راستہ ہے. جو بہادر ہیں وہی آئیں، ایسے ویک ہارٹڈ لوگوں کی جگہ نہیں ہے اسلام. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے. ام ارتابوا، یا کیا ان کو شک ہے. بالکل شک ہے ان کو. ان کو تو بہت شک ہے کہ اسلام کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. نفاق تو آتا ہی شک کی صورت میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ان کو شک ہوتا تھا. اسلام کی کامیابی مشکوک، اللہ کی دین، اس کی عطا کی ہوئی نعمتیں، یا اللہ نے جو جنت کا ڈسکرپشن دیا ہے اس پہ شک، جہنم کے وجود پہ ان کو شک رہتا ہے. دین کی خاطر مشکلات اٹھانا لاس لگتا ہے، سمجھتے ہیں بدلہ صلہ تو ملنا نہیں. اللہ کے احکامات کو بے خوفی سے توڑتے ہیں. یقین ہی نہیں کہ جہنم نام کی بھی جگہ ہے جہاں کوئی سچ مچ کی آگ بھڑک رہی ہے. اور یہ شک عمل کا دشمن ہے. تھوڑا بہت جو عمل ہوتا ہے اس میں بھی دکھاوے کی بیماری ہوتی ہے. عمل بڑا کمزور ہوتا ہے چونکہ دل بڑا بیمار. ریلکٹنٹلی دنیا دکھاوے کو بادل ناخواستہ کچھ نہ کچھ کر تو لیتے ہیں، لیکن شک میں پڑے رہتے ہیں کہ اللہ جانے کو فائدہ بھی ہے کہ نہیں یہ کرنے کا. کیا فائدہ، اس سے کیا ہوگا. اسی طرح کے جملے ان کی زندگیوں میں آپ کو ان کی گفتگو میں سنائی دیں گے. ام ارتابوا، یا کیا یہ شک میں پڑے ہیں. ام یخافون، یا کیا ان کو خوف ہے ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا. حافا یحیف، انجسٹس، ظلم، ناانصافی. اردو میں ہم کہتے ہیں نا حیف تم پر، یعنی کہ تف تم پر، شرم کرو تم. تو حیف جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ عربی کے معنوں سے ہٹا ہوا ہے، مختلف ہے تھوڑا. مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان منافقوں کو بہت سی شکایتیں رہتی ہیں اسلامی قوانین سے، اور یہ شکایتیں کرنے والوں کی بھی الگ الگ کیٹیگریز، الگ الگ گروپس ہیں. انحصار اس بات پر ہے کس نے اپنا کیا کاز لیا ہوا ہے، کیا ان کی اپنی کروسیڈ ہے. کوئی کہتا ہے ان منافقوں میں سے کہ اسلام نے تو بھائی عورتوں پہ بڑا ہی ظلم کیا. کوئی کہتا ہے بھائی غیر مسلموں کے ساتھ بڑی زیادتی کی. کوئی کہتا ہے ایسے ہی کچھ نہ ملا، اس نے کہا چلو بائی دا وے کہہ دیتے ہیں دس از ناٹ فیئر، یہ صحیح نہیں، یہ بڑی ناانصافی ہے. اچھا کیا، پھر وہ سوچتے ہیں، پھر لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے. تو ہر وقت شکوے شکایتیں ہی رہتے ہیں ان کو اسلام سے. اب یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مرض کی وجہ سے نا، مریض دل ہیں ان کے، اس لیے یہ بیمار ہیں بیچارے. پانی کڑوا نہیں ہوتا، لیکن جب بخار ہو تو پانی کڑوا لگنے لگتا ہے. اسلام برا نہیں، ان کی اپنی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو اسلام برا لگ رہا ہے. ان کو رشک آتا ہے ان لوگوں پر
جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ بھی نہیں کرتے۔ اس زمانے کے منافقوں کا سوچیں، ان پر تو بڑا سوشل پریشر تھا، معاشرتی دباؤ تھا، ان کو تو مجبوراً نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور گھروں کے اندر بھی نہیں، ان کو تو باجماعت نماز پڑھنی ہوتی تھی۔ اگر یہ نہ کرتے تو لوگ ان کو برا بھلا کہتے۔ لوگوں کے ڈر سے اپنے آپ کو غیر مسلموں کے رنگ میں رنگ نہیں سکتے تھے۔ آج کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں، آج تو ایسی دکھاوے کی پابندی بھی نہیں۔ یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو پٹ اپ وتھ اپیئرنسز، اپیئر ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس کافی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دو، ایک وقت کی نماز مت پڑھو، عورتیں حجاب نہ کریں، روزے نہ رکھیں، نماز نہ پڑھیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے ان کے بارے میں؟ بل اولئک ھم الظالمون، بلکہ وہی ظالم ہیں، یہی ظالم ہیں، یہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا ان کی اس نافرمانی اور اس نفاق کا۔ تو دعوے تو ان کے بہت تھے، منافقین نے دعوے بہت کیے، لیکن عمل چونکہ نہ کیا، اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں نہ تھی، تو مسجد نبوی کی پہلی صف میں نمازیں ادا کرنے کے باوجود ہی جنت سے محروم ہی رہے۔ تو دکھاوے کا عمل کوئی کر بھی لے، پاپولر پریشر کا شکار ہو کر، لیکن اگر نیت اس کی سنسیئر نہیں، خلوص نہیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اب فلاح پانے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، آیت 51، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ مومنوں کی شان بتائی جا رہی ہے کہ جب بلائے جاتے ہیں اللہ اور رسول کی طرف، تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کرے۔ کس چیز میں فیصلہ کرے؟ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا کرو کیا نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ وہ کیوں نہیں پوچھتے وائی، ifs اینڈ بٹس، یا وہ بہت زیادہ لاجک اور ریشنلزم پر ان احکامات کو نہیں پرکھتے، یا وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی آج کل کے زمانے میں تو کنوینینٹ نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، تو جو کنوینینٹ ہے وہ کر لو۔ نہیں، بعض دفعہ فرما برداری کرنا انتہائی انکنوینینٹ ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن بہرحال کرنی تو ہے فرما برداری۔ تو یہ اچھی طرح ہم بات سمجھ لیں کہ اسلام پر عمل کرنا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہر وقت کنوینینٹ نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہر وقت اتنا آسان ہوتا، ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ بالکل میچ ہو رہا ہوتا، تو نہ ہجرت کی ضرورت تھی، نہ جہاد کی ضرورت تھی۔ الدین و یسرن کا کوئی مطلب یہ نہ لے کہ جو آسان ہے بس وہ کر لو، یا جس زمانے میں جس حکم پر عمل کرنا مشکل ہے اس عمل کو سسپینڈ کر دو، معلق کر دو۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں سنا 9/11 کے بعد کہ جو کفار کے ممالک میں رہنے والی خواتین تھیں، مسلمان جو حجاب کرتی تھیں، سنا ہے کہ کچھ وہاں پر یہ فتوے دے دیے گئے کہ وہ اپنا حجاب اتار دیں، یا جن مردوں نے داڑھی رکھی ہے وہ سب داڑیاں اپنی منڈوا دیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ دقت بہت ہو رہی ہے، مشکل بہت ہے اس وقت دین پر چلنا یہاں پر، تو کل کو اگر نماز پڑھنی دشوار ہوگی تو نماز بھی چھڑوا دیں گے۔ اگر اتنی ہی مشکل ہو گئی ہے، اطاعت نہیں ہو سک رہی، تو تم ہجرت کر جاؤ، تم اٹھاؤ دشواری اپنی جان پر۔ ہم اس سے بہت گھبراتے ہیں، ہم منتظر ہوتے ہیں کہ پہلے سماع اور اطاعت کا ماحول پورا پیدا ہو جائے پھر ہم شروع کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم بہت مجبور ہیں، اور زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اپنی اس مجبوری کو ہم صبر کا نام دیتے ہیں کہ بڑا صبر کر رہے ہیں ہم اللہ کی نافرمانی پر۔ اللہ کو نہیں چاہیے ایسا صبر۔ وہ کہتے ہیں ہمارا دل بڑا کڑ رہا ہے اندر سے، ہم چاہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنا، لیکن ہم چونکہ بڑے مجبور ہیں تو اللہ کی نافرمانی پر ہم نے صبر کر لیا، لوگوں نے ہم کو اللہ کا نافرمان بنا دیا، ہم بہت اپسیٹ ہیں لیکن ہم صبر کر رہے ہیں۔ یہ عجیب کنولیوٹڈ تھیوری نہیں ہے؟
یہ کس قسم کا صبر ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی پہ صبر کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے خوشی نہیں ہو رہی، تو کم از کم کچھ تو اپنے لیے حاصل کر لے انسان. یہ تو خسرت دنیا والا آخرہ ہو رہا ہے. اللہ بھی ناراض ہے، آپ خود بھی ناراض ہیں. تو اتنا کرے انسان، صبر کرے، لیکن کس طرح؟ اطاعت شروع کر دے، بس اللہ کو راضی کر لے اور اپنی جان کو مشکل میں ڈال لے. چلو کچھ تو حاصل ہوا، اللہ تو راضی ہوا. اس صبر کا فائدہ تو ہے. جب صبر کرنا ہی ہے تو کیوں نہ جنت حاصل کرنے کے لیے انسان صبر کرے. اور کیا فائدہ ایسے صبر کا جس میں کہ انجام جس کا جہنم ہو. ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، وما اصبرہم علی النار، کیا صبر ہے ان کا آگ پر. تو ہم خواتین خاص طور پہ ان چیزوں کا بہت ذکر کرتی ہیں کہ ہم کرنا چاہتی ہیں پردہ، ہم فلاں رسم چھوڑنا چاہتی ہیں، لیکن ہم اتنی مجبور ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ کوئی تعاون نہیں کرتا ہمارے ساتھ. نہیں کرتا، تعاون نہ کرے. آپ بارش کا پہلا قطرہ بن جائیے. تو سمعنا و اطعنا، کچھ نہیں پوچھتے وہ، نہ رائٹ دیکھتے ہیں نہ لیفٹ، نہ ifs نہ بٹس، نہ پروز اینڈ کونس نہیں تولتے، نہ عقل سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ درست ہے کہ نہیں، اور نہ دل سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس پہ چلنے میں فائدہ ہے یا نہیں. ان کی عقل، ان کا دل سب قرآن کا تابع ہے. قرآن کو اگر عقل کے پیچھے چلایا، قرآن کو اگر دل کے پیچھے چلایا تو کفر اور نفاق پیدا ہوگا، اور عقل کو اگر اور دل کو اگر قرآن کے پیچھے چلا لیا تو ایمان آ جائے گا. اللہ کا تو ہر فیصلہ قبول کرنا ہے، ہر سنت کو سینے سے لگا لینا ہے، سمجھ آئے نہ سمجھ آئے، کنوینینٹ ہو نہ کنوینینٹ ہو، لوگوں کی محبت کا سبب بنے، لوگوں کی نفرت کا سبب بنے، کوئی کٹے کوئی پھٹے کوئی جڑے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے. جو اللہ رسول نے بتا دیا اس کو انسان نگلیکٹ نہ کرے. اس بات کو معیار بنانا ہی نہیں کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، لوگ جینا مشکل کر دیں گے، میں تو پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں. فلاح حاصل کرنی ہے تو محنت تو کرنی ہے. بغیر محنت کے فلاح کیسے ملے گی؟ مفلحون، فلاح کیسے ملے گی؟ قد افلح المؤمنون. تو اگر فلاح چاہیے تو سمعنا و اطعنا. اور پھر مزید اس کو موقت کیا گیا اگلی آیت میں، آیت 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، دعا کریں اللہ ہم تجھ سے ڈرنے والے ہو جائیں. وَيَتَّقِي، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ ہم کو متقی بنا دے. تو فرمایا کہ وہی تو ہیں کامیاب ہونے والے. یہ لفظ کتنا پیارا ہے، فائزون، کامیاب ہونے والے. قرآن پر عمل کرنا ہے، سنت کی پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. یوں سمجھیں کہ ساری تعلیمات کا خلاصہ جو ہے وہ اس کے اندر آ گیا اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر. اور کامیابی تو لفظ ہی بڑا پرکشش، بڑا اٹریکٹیو ہے. اب پھر کنٹراسٹ کے طور پہ تھوڑا منافقین کا ذکر ہے. آیت 53، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں. یعنی کیا ہیں یہ؟ گفتار کے غازی. اللہ رسول کی محبت میں ان سے حمد پڑھوا لو، نعتیں کہلوا لو، دعوے کروا لو. دعوے تو وہ بلند بلند کہ یوں بس میں تو اللہ کے رسول کے نام پہ مر جاؤں اور مدینے کی خاک مجھ کو نصیب ہو جائے. اور دعوے تو بہت ہیں، اور اللہ کے رسول اگر یوں ہوتے تو میں تو یوں کر لیتی اور میں تو یہ کرتی. اور چھوٹی چھوٹی سنت اس سے اتنا خوف آتا ہے، کہتے نہیں اطاعت یہ نہیں ہو سکتی.
تو یہ آیت تو لگ رہا ہے جیسے کہ میلادوں پہ اتری ہے. اتنے دعوے ہوتے ہیں میلاد میں، وہ نعتیں ہوتی ہیں، وہ دعوے ہوتے ہیں، لیکن کیا کہا گیا ان سے؟ لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، طاعتم معروف، اطاعت کر کے دکھاؤ. اور حقیقت ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو دعووں کا وقت نہیں ملتا، وہ بلند بلند دعوے نہیں کر سکتا. منافقوں کا حال یہ تھا، عمل اور کردار کی تو گواہی ان کی موجود ہی نہ تھی، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے قسموں کا سہارا بناتے تھے. دعوے کرتے ہی وہ ہیں جو عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہوتے ہیں. نعروں میں اور دعووں میں اور رسموں میں ساری اپنی توانائی انرجی خرچ کر کے عمل تک تو وہ تھک کر بیچارے بیٹھ چکے ہوتے ہیں. اور حقیقت ہے جو شخص کام کرتا ہے، توجہ سے محنت سے کام کرتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے. شور تو ہوتا ہی وہاں ہے جہاں سب بیکار بیٹھے ہوں. تو گفتار کے غازی ہیں، کردار کے نہیں. لیکن ان کو پھر ایک موقع دیا جا رہا ہے، پھر ان کو مشورہ دیا. آیت 54، قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی. یعنی کردار کے غازی بنو، جد و جہد کرو، بھاگ دوڑ کرو. جنت صرف خواہشات اور تمناؤں اور دعووں سے ملنے والی نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو اس پر ذمہ داری ہے اس کی جو وہ اٹھوایا گیا. علیہ، ہاں کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ رسول پر تو ذمہ داری ہے پہنچانے کی. ان سے تو پوچھا جائے گا، آپ نے تبلیغ کر دی تھی، آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور وہ تو پورے کے پورے سرخرو ہو جائیں گے. قول سے، عمل سے، تھیوریٹکلی، وربلی، پریکٹیکلی بتا دیا انہوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کس چیز کا نام ہے. ان کی بات جو مان لے، ان پر بھروسہ کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، اپنا بھلا کرے گا. اور کیا؟ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر ہے ذمہ داری جو تم اٹھوائے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تھی شریعت بنانے، شریعت پہنچانے کی. ہم مسلمانوں پر ذمہ داری ہے شریعت نبھانے کی. مسئلہ کیا ہوا؟ ہم نے شریعت بنانے کی ذمہ داری لے لی، ہم بنائیں گے شریعت. اپنی مرضی سے ایڈیشن، اپنی مرضی سے سبٹریکشن، جمع تفریق کرتے رہتے ہیں نیکی کے طور طریقوں میں. حالات کے حساب سے جس نیکی کو مشکل دیکھا اس کو سلیبس سے نکال دیا، کہا کہ آج کل کا زمانہ نہیں، آج کل یہ نہیں ہو سکتا. فارغ. اب جب وہ ویکیوم آیا، وہ خلا پیدا ہوا، اس کو کسی بدعت سے فل کر دیا. ضمیر کو بھی تو تسلی دینی ہوتی ہے نا، چٹکیاں کاٹتا ہے ضمیر. کیا وجہ ہے کہ جب مسلمان عروج پر تھے تو میلاد نہ مناتے تھے، اور جب مسلمان زوال کا شکار ہو گئے تو میلادوں میں پڑ گئے؟ اس لیے کہ عروج ان کا تھا ہی عمل کی وجہ سے، اور آج ہم زوال کا شکار ہیں ہی عمل چھوڑنے کی وجہ سے. اس عمل کو کس چیز سے فل کریں؟ اس طرح کی تقریبات سے اس کو فل کر دیتے ہیں. تو کہا گیا کہ تم تو اس کے ذمہ دار ہو جو تم اٹھوائے گئے، تم سے اطاعت کا تقاضا کیا گیا ہے. تم دین ایجاد کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، تم اطاعت کے لیے بھیجے گئے. یہ ذمہ داری تو رسول سے مختلف ہے. اور دوسرے، رسول کے ساتھ ایک ذمہ داری مشترک ہے، وہ ہے دین کی تبلیغ. جو دین کی تبلیغ میں لگ جائے، جو اطاعت میں لگ جائے، اس نے اپنا بوجھ پورے کا پورا اٹھا لیا. اور جس نے ذمہ داری ادا نہ کی، پھر وہ اپنا سوچ لے. پھر مشورہ دیا، وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے. یہ وہ کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے. یہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. ہدایت اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. اگر اطاعت نہیں کریں گے، ہدایت نہیں مل سکتی، 1 کروڑ سال میں بھی نہیں مل سکتی. کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے ہدایت کا، ایک ہی راستہ ہے بس، وہ ہے رسول کی اطاعت. تو اس ہو کی ضمیر کو ہم چاہے رسول کی طرف لے جائیں، چاہے اللہ کی طرف لے جائیں، بات ایک ہی ہے.
اس لیے کہ قرآن نے ہم کو اصول دے دیا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی اجازت سے۔ اور یہ بھی اصول ہم نے پڑھ لیا کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو تحقیق اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو یہ دو کوئی نعوذ باللہ مختلف چیزیں، اپوزنگ چیزیں نہیں ہیں، متضاد نہیں ہے اللہ رسول کی اطاعت، ایک ہی چیز ہے۔ جیسے کوئی کہے حکومت کا کہنا مانا یا حکومت کے نمائندے کا کہنا مانا، بات ایک ہی ہے۔ پریزیڈنٹ کا کہنا مانا یا پریزیڈنٹ کے ایمبیسیڈر کا کہنا مانا، بات تو ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمبیسیڈرز بھیجے ہیں جو اللہ ہی کی اطاعت کرنے والے ہیں خود۔ تو فرمایا اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے، اور اگر منہ موڑتے ہو تو کیا ہے؟ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ تو رسول کا ادب کرو، احترام کرو، تعریف کرو، تعظیم کرو، محبت کرو، لیکن بس یہیں تک تھک کر مت بیٹھ جانا کہ جب اطاعت کی باری آئے تو تم میں انرجی نہ بچے۔ اطاعت لازمی ہے، اطاعت کرو، اطاعت تو ہدایت پاؤ گے۔ آگے فرمایا کچھ خوشخبریاں ہیں، آیت 55، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم ان خوشخبریوں کے مستحق ہو جائیں، یا کم از کم اس چینج کو انیشیٹ کرنے والے تو بن جائیں، اس تبدیلی کی ابتدا کرنے والے تو ہم بن جائیں جو کہ تبدیلی بہتری کے لیے ہو۔ اب یہ اللہ کے وعدے ہیں، ایک دفعہ تو اللہ کے یہ وعدے مسلمانوں سے الحمدللہ بھرپور طریقے سے پورے ہو چکے، خلفائے راشدین کے دور تک۔ صحابہ کرام اگر صرف محبت کے دعوے کرتے رہتے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں سلام محبت بس پیش کرنے پر اکتفا کرتے، بات صرف اتنی مانتے جو ان کے لیے کنوینینٹ ہو، ان کے لیے سہل اور آسان ہو، ہر اس حکم کو رد کر دیتے جو ان کے لیے مشکل ہوتا، انکنوینینٹ ہوتا، تو کیا ہوتا؟ اللہ کے یہ وعدے ان کے لیے پھر نہ ہوتے۔ ہم جانتے ہیں وہ کتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کیسی ان کی تعظیم کرتے تھے، اس طرح اظہار کرتے تھے تعظیم کا اور محبت کا کہ حکم سنتے ہی دوڑ پڑتے تھے، اور جب اطاعت انہوں نے کی تو ان پر مشکلات آئیں، معاشرے کے آؤٹ کاسٹ بنے، سوسائٹی نے ان کو آؤٹ کاسٹ بنایا، معاشرے نے رد کر دیا، لوگوں نے برا بھلا کہا، رشتہ داروں نے ناتا توڑا، مکے سے ہجرت کی، مدینے آئے، مشرکین کے حملوں کا خطرہ انہوں نے اٹھایا، اس کا مقابلہ کیا، شیطان نے ورغلایا، اس نے بہکایا، اس سے بھی جہاد کیا، نفس کی ناجائز خواہشات سے بھی جہاد کیا، اتنا زبردست، اتنا ہماگیر، اتنا جامع، اتنا کمپریہنسو جہاد کیا، تب کہیں جا کر کامیابی ملی۔ اور یہ جہاد 2-4 سال کا، 2-4 دن کا تو نہ تھا، سالوں سال کی کیفیت برقرار رہی، حالت خوف میں رہے مسلمان مدتوں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم پر کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن سے پھریں گے؟ بھول گئے تھے مسلمان امن اور چین کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے، اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اللہ نے خلافت کا وعدہ فرمایا۔ یہ جو آیت ہے آیت استخلاف کہلاتی ہے، وعدہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے اللہ خلفاء بنائے گا، جیسے کہ پہلے نیک لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے داؤد علیہ السلام سے کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اور دوسرا وعدہ ہے اللہ کا کہ دین کو عزت اقتدار حاصل ہوگا، یعنی اسلام کو اقتدار حاصل ہوگا. اور تیسرا وعدہ ہے کہ حالت خوف کو حالت امن میں اللہ بدل دے گا. اور اس کے فضل سے یہ سارے وعدے اور ان کے پورے ہونے کا آغاز خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سے شروع ہو گیا تھا. سارے کا سارا عرب اسلام میں داخل ہو رہا تھا. پھر خلافت راشدہ کا زمانہ آیا. اس دوران شام، ایران، مصر سے لے کر چین تک کا علاقہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا. اونٹوں پر مال غنیمت لد لد کر آیا کرتا تھا مدینے کی طرف. جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے اپنے طور طریقے نہیں بدلے. ان کا عمل وہی رہا جو کہ ہونا چاہیے تھا. اب اس کے ساتھ جو چیز معلق ہے وہ یہ آیت نمبر 56 انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے نا. آیت 56 والے جب تک انہوں نے عمل کیے اللہ کے وعدے پورے ہوتے رہے، اور جب انہوں نے عمل چھوڑ دیا مسلمانوں نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے منہ پھیر لیا. جسے ہم نے پڑھا ہے نا، تم پورے کرو، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم نے جو وعدے مجھ سے کیے ہیں وہ تم پورے کرو، جو میں نے تم سے وعدے کیے ہیں میں ان وعدوں کو پورا کروں گا. تو جب وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے وعدے پورے کرتے ہیں اور حکومت بھی ان کو مل جاتی ہے، تو بھی کیا کرتے رہتے ہیں؟ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. پورے عرب سے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا، اور ایسے خاتمہ ہوا کہ دوبارہ کوئی اور مذہب وہاں جڑیں جما نہ سکا. پچھلے 1400 سال سے تقریباً ان انٹرپٹڈ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. کچھ بہت ہی تھوڑا سا دور آیا جہاں تھوڑا سا کچھ ایک بدعت کی طرف رجحان چل پڑا تھا جب ٹرکس کی حکومت وہاں پر تھی. پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی پرجنگ کروا دی، پھر صاف ستھرا ہو گیا. کوئی اور دین وہاں پہ کبھی ٹھہر نہ سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لا یجتمع فیہا دینانی، یہاں پر دو دین جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ صحابہ سے وعدے پورے ہوئے، اور بعد کے آنے والے مسلمانوں سے بھی یہ وعدے ہیں. مشروط کس کے ساتھ ہے؟ اطاعت کے ساتھ. قرآن اور سنت پر اسی طرح عمل کریں جیسے کہ صحابہ نے عمل کیا تھا، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے دے گا. آیت 56 57 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اطاعت میں بھی صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے. اور پھر کیسے پتہ نہیں کوئی کہتا ہے کہ حدیث کے بغیر بھی ہم مسلمان رہ سکتے ہیں، ہم بغیر رسول کی اطاعت کے بھی مسلمان رہ سکتے ہیں. جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہے، دعویٰ کرے اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑے، وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ صرف منافق بنے گا. نہ پوری طرح کافر ہوتا ہے نہ پوری طرح مومن. کافر تو وہ جو اللہ کی بھی اطاعت نہ کرے یا دعویٰ بھی نہ کرے. منافق وہ جو اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرے، رسول کی اطاعت سے منہ موڑے، وہ بیچ میں پھنس جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ یہ کام کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. آج اللہ ہم پر مہربان اس لیے نہیں کہ ہم نے نماز نہ قائم کی، زکوٰۃ سے بھی کافی حد تک منہ موڑا، اور اطاعت رسول کو تو غیر ضروری سمجھ کر زندگیوں سے نکال ہی دیا. بہت سے بہت عبادات میں اطاعت رسول رہ گئی ہے، ورنہ شادی ہے، بیاہ ہے، غم کے مواقع ہیں، ان میں تو اطاعت رسول کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے. کنسیپٹ اٹھ گیا ذہنوں سے کہ یہ بھی کوئی سنت کے حساب سے کرنے کی چیزیں ہیں. اب کفار سے خطاب کیا گیا
لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی کافروں کی پلاٹنگ سے، پلاننگ سے، ان کی منصوبہ بندیوں سے مسلمانوں تم کو تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. تم اپنا کام کیے جاؤ. اگر مسلمانوں کو کبھی ناکامی کا، ذلت کا منہ دیکھنا پڑا تو وہ کافروں کی چالوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے عمل کی خرابی، اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی شامت بلائی. ابھی جو خلافت کا وعدہ ہم نے پڑھا تھا، اس کی ابتدا ہمارے گھروں سے ہوگی. انڈیویجولی ایک ایک اینٹ پختہ ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو گھر کے ہر فرد کو اپنا کنٹریبیوشن کرنے کی ضرورت ہے. کسی گھر میں کسی ایک کی ذمہ داری نہ بنا دی جائے کہ بس اب یہی سارا دین نافذ کرے گا. اور یہ ہو جاتا ہے نا، ایک شخص جو بہت دین میں آگے جا رہا ہوتا ہے، باقی گھر والے ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اسی کی ذمہ داری ہے، اب یہی سب کچھ کرے گا. نہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا کنٹریبیوشن کرنے کی ضرورت ہے، اپنا اپنا حصہ ڈالے انشاءاللہ تعالی. پھر ہم دیکھیں گے اللہ ایک وقت لائے گا جب دوبارہ سے اللہ نے چاہا تو یہ خلافت مسلمانوں کو ملے گی. حدیث میں مضمون آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. کہہ نہیں سکتے کہ اس کے پہلے حصے میں زیادہ خیر ہے یا اگلے حصے میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے 5 ادوار گنوائے تھے. آغاز تھا کہ منہاج نبوہ پر خلافت قائم ہوگی، بالکل جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، پہلی خلافت ویسے ہی قائم ہوئی. اور جو آخری دور آپ نے گنوایا، 5واں دور، اس میں پھر یہی چیز ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پھر انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی خلافت قائم ہوگی. لیکن ان 2 ادوار کے بیچ میں جو 3 ادوار ہیں ان سے تو پھر گزرنا ہی گزرنا ہے. رکوع نمبر 8 آیت 58. اب یہاں سے سلسلہ جڑ رہا ہے قانون استیزان کے ساتھ. اجازت کا جو قانون ہے اسلام میں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. کچھ بات ہم پہلے کر چکے اور کچھ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اسلام بڑا سویلائزڈ دین ہے، سوفسٹیکیٹڈ دین ہے، اپنائیت کو، محبت کو پسند کرتا ہے. لیکن ایسی بے تکلفی جو دوسرے کی پرائیویسی میں، اس کے نجی معاملات میں، اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کا سبب بن جائے، ایسی بے تکلفی اسلام کو پسند نہیں. اپنائیت کے نام پر دوسرے کی پرائیویسی انویڈ کرنا یہ اچھی چیز نہیں. اسلام نے بیلنس سکھا دیا ہے، بڑا ہی مہذب دین ہے، ادب سکھایا گیا ہے، اور حد سے بڑھی بھی بے تکلفی کو پسند نہیں کیا جو دوسرے کی اذیت کا سبب بن جائے. پہلے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے تھے کہ باہر والے جب گھر میں داخل ہوں تو کیسے ہوں. اب یہاں گھر کے اندر رہنے والوں کو کچھ آداب، کچھ مینرز سکھائے جا رہے ہیں. شروع میں تو محرم نامحرم کی تمیز تھی جو بتائی گئی. اب گھر کے اندر رہنے والے جو کہ ایک دوسرے کے محرم ہیں، اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بے دھڑک کسی کے کمرے میں داخل ہونا اچھی بات نہیں ہے، خاص طور پہ 3 اوقات میں. کم عمر خادموں کو، اور یہاں پر آپ غلاموں کو ذہن میں لائیے، ان نوکروں سے ان کو تشبیہ مت دیجیے جو آج کل کے خانسامہ یا ڈرائیور یا چوکیدار ہیں، ان کی بات نہیں کی جا رہی. گھر میں عام طور پہ جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں ان کو ذہن میں لے کر آئیے،
وہ بھی ان کنیزوں کی طرح نہیں ہو سکتی جو کہ پہلے ہوتی تھیں۔